اور میں ہر روز خان صاحب سے میٹنگ میں کور کمیٹی کی ہو یا دوسری ہو، ابھی بھی میں 3:30-4 بجے جاؤں گا. میں حالات کو ٹھنڈا رکھنا چاہتا ہوں. میں حالات کو سمجھتا ہوں. میرا جس حلقے سے تعلق ہے میری 16ویں وزارت ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ اس کی 16ویں وزارت کہاں سے ہے، تو کتاب پڑھ لے، لکھی ہوئی ہے کہ ڈیٹ وائز لال حویلی سے جو ہے اقوام متحدہ تک، اس تک تاریخیں لکھی ہیں کہ 16 وزیر میں کب سے کب بنا. لیکن اس سے زیادہ اہم میرے لیے بات ہے کہ میری عظیم فوج کا وقار بلند رہے، اس ملک میں امن رہے، جمہوریت رہے، جھاڑو نہ پھر جائے. یہ نہ ہو حالات ایسے ہوں کہ دوسری طرف جانا پڑے. اور یہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں. میرے بھتیجے کو مسنگ ہے، اس کو بتاتے نہیں وہ کہاں ہے. اور رکھ لو جی، کتنے دن رکھ لیں گے آپ؟ ایک ہی قسم کی FIR ہے. جتنے شہروں میں میرے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے، جتنے شہروں میں، رانا ثناء اللہ بتائے کہاں جا کے گرفتاری دوں. یہاں سے جاؤں گا، لیکن میں نے بہت اہم وارننگ کے حالات بتائے ہیں کہ لانگ مارچ خونی ہو سکتا ہے. اس ملک کے حالات خوفناک ہو سکتے ہیں. خدا کے لیے لانگ مارچ سے پہلے حل نکالیں، کیونکہ یہ ساری سازش ہے کہ ملبہ کہیں اور ڈالنے کے لیے. اور یہ 20-20 کروڑ روپے میں جو لوگ بکے ہیں، یہ اپنے علاقوں میں نمازیں نہیں پڑھ سکے. 2 ووٹوں کا تو فرق ہے. 2 ووٹوں کا فرق ہے. ہم 25 کروڑ کا ریٹ لگا کے 1 ارب میں صبح حکومت یہ ٹاپل کر سکتے ہیں. روزہ رسول کی حرمت، مدینہ شریف کی عزت، اس پہ میرے جیسے گناہگار کی جان قربان. میں تو گیا ہی نہیں، اور اتنے شہروں میں مقدمے ہو گئے. مجھے یہ اعزاز حاصل ہے، میں پاکستان کے چند 4 لوگوں میں شامل ہوں جنہوں نے خانہ کعبہ کی چھت میں بھی نماز پڑھی ہے. پچھلی 27 کو بھی میں روزہ رسول پہ تھا. پتہ نہیں اس لیے ان کے لیے روزہ رسول کھلا یا نہیں کھلا. لیکن جو چیز میں کہنا چاہتا ہوں، یہ آکسفورڈ اسٹریٹ پہ جا کے مجھے دکھا دیں، یہ ہارلے اسٹریٹ لندن دکھا دیں، یہ ایفل ٹاور جا کے وہاں سے گزر کے دکھا دیں. اتنی بڑی غلطی ہوئی ہے کیونکہ عمران خان 3.5 سال سے ان کو ایکسپوز کر رہا تھا. اور جو چہرے بدنام ترین ہو چکے تھے، جو چہرے لوگ دیکھنا نہیں چاہتے تھے، ان چہروں کو اقتدار میں لایا گیا ہے. کسی اور کو لے آتے شاید اتنی نفرت نہ ہوتی. کسی اور کو لے آتے. جی کوئی قحط تو نہیں ہے کہ یہی خاندان 2 رہ گئے ہیں.